ایک آیت ہی ہے. اب آئیے اس کے بالکل مقابلے میں کمپیئر کرنے کے لیے دوسری آیت بھی سن لیجئے جو شاید آپ نے آج کے دن سنی بھی ہو مجھ سے پہلے، کیونکہ تقریباً ساری شیعہ دنیا میں نماز جمعہ جب پڑھی جاتی ہے تو اس میں سورہ جمعہ کی تلاوت کی جاتی ہے. اب ویسٹرن کنٹریز میں کہیں کہیں ٹائم کی شارٹیج ہوتی ہے، لوگ بڑی مشکل سے تھوڑی دیر کی چھٹی لے کے آتے ہیں، اور کبھی جلدی نماز ختم کرنا ہوتا ہے تو شریعت کے اس مسئلے سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ سورہ جمعہ ریکمینڈڈ ہے، واجب نہیں. لیکن جہاں جہاں موقع ملتا ہے لوگ سورہ جمعہ کی تلاوت کرتے ہیں. میں اکثر یہ شرعی مسئلہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ سورہ جمعہ خالی نماز جمعہ میں نہیں بلکہ پورے جمعے کا یہ کورس ہے. سورہ جمعہ جو ہے نا پورا کورس ہے جس میں جمعے کے بارے میں، کل رات میں نے بتایا تھا شب جمعہ، آج یہ ذرا سی بات، لمبی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس کا کورس ہے سورہ جمعہ. سورہ جمعہ کے میسیجز کو پڑھیے گا الگ سے، وہ ایک الگ مجلس چاہتا. لیکن جمعے کا سورہ جمعہ سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ جمعے کی جو مغرب کی نماز ہے اس میں بھی مستحب ہے کہ آپ اس دن اپنا روٹین چینج کیجئے، اور جو سورہ آپ پڑھتے آئے ہیں انا انزلنا وغیرہ اس کے بدلے سورہ جمعہ کی تلاوت کیجئے. جو عشاء کی نماز ہے اس میں بھی سورہ جمعہ کی تلاوت کیجئے. 6 دن آپ نے چاہے انا انزلنا کا سورہ پڑھا ہو لیکن اس دن چینج کیجئے، اور فجر کی نماز میں بھی. اور اگر آپ کسی وجہ سے جمعہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، یا چونکہ غیبت امام میں واجب عینی نہیں ہے، نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اپنے گھر کے ظہر اثر میں بھی سورہ جمعہ پڑھی. تو یہ 5 مرتبہ یہ سورہ پڑھوایا جا رہا ہے، واجب نہیں ہے، غلط فہمی نہ ہو، ثواب ہے، ریکمنڈیشن ہے. مرد تو مرد، عورتیں بھی جو گھر میں نماز پڑھتی ہیں ان کے لیے بھی ہے. تو اب اس میں باقی ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن اور پھر ایک اشارہ کہ اس میں دیکھیے موت کا تذکرہ کتنے حسین انداز سے کیا گیا. سورہ جمعہ کے اندر موت کے بارے میں 3-4 آیتیں آئی. تو وہ تو بہرحال کل رات کو میں جو بات کر چکا. اب آئیے اصل چیز پر، اختتام کہاں پہ ہو رہا. سورہ نور میں شہزادی کونین کے گھر کی جو تعریف قرآن کر رہا، اس کی عظمت بتا رہا سورہ نور میں، اور ادھر سورہ جمعہ کے آخر میں نے عرض کیا نا کہ اگرچہ شہزادی کے گھر کے بارے میں 4-5 باتیں بتائی، لیکن پہلی بات یہ تھی کہ یہ لوگ اللہ کو یاد رکھتے. لا تلہیہم تجارت ولا بیع، یہ تجارت، یہ خرید و فروخت، یہ روپے پیسے کا مسئلہ ان کو اللہ سے غافل نہیں کرتا. یہ سورہ نور. آئیے سورہ جمعہ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْكَ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اب یہ آئیے وہ پازیٹیو وے میں قرآن نے بتایا، اب یہاں پہ نگیٹو. اور سورہ جمعہ کی یہ آیت ایک بہت اہم میسج بھی ہے زمانے کے امام کے حوالے سے، ان کے ظہور کے بعد کیا ہوگا. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ جب رسول آئے. اچھا ایک فارمولہ میں آپ کو بتا دوں، شاید آپ کے کبھی کام آ جائے. 2 چیزیں، رسول اللہ سے لے کے 11ویں امام تک جتنے معصوم گزرے 13، ان کی زبان پر ابھی اگر کبھی ایک لفظ آیا ہو کہ کاش ہم یہ کام کرتے. اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ معصوم کا یہ جملہ کاش ہم یہ کام کرتے، اس کا کیا مفہوم ہے. ابھی میں 1-2 مثالیں دوں گا تو سمجھ میں آئے گی. آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے، کسی وجہ سے نہیں کر پائے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات باپ کی ایک تمنا ہوتی ہے، وہ پوری نہیں ہوتی تو اس کا بیٹا یہ تمنا پوری کرتا ہے، اور فخر سے کہتا بھی ہے کہ میرا بابا ساری زندگی یہ چاہ رہا تھا. میں بہت ہی چھوٹی چھوٹی مثالیں دے دیتا ہوں تاکہ وقت بچایا جائے. کہ مثلا باپ کی یہ خواہش تھی کہ مجھے بہت اچھا ایک میں مکان بنا لوں. پاکستان کے اندر بہت سے لوگوں کی ساری زندگی کی کوششوں کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اپنا ایک مکان ہو جائے. ہمارے ہاں ایک صوبہ ہے پنجاب، وہاں تو ہر ایک کو کوٹھی چاہیے، ایک تمنا ہوتی ہے باپ کی، وہ نہیں کر سکتا ہے. بیٹا کہیں باہر آ گیا، جاب کیا، مڈل ایسٹ میں گیا، دبئی میں گیا، اس نے شاندار مکان بنایا. کہیں باپ کی تمنا تھی، آج میں نے اپنے باپ کو خوش کر دیا جب مر چکا ہے باپ. بہت چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹائم نہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ معصومین کی زبان پہ بھی یہ لفظ کئی بار آیا، ایک بار نہیں. تو 13 معصومین کے لیے فارمولہ سمجھ لیجئے کہ جب کبھی کسی معصوم یا معصومہ کی زبان پر لفظ کاش آیا، یہ سارے کے سارے کاش جو ہے وہ پورا کریں گے ہمارے زمانے کے امام. یہ ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری.
جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ ایک عام بیٹا بھی باپ اور ماں کی کوئی خواہش سنتا ہے. اب میں نے وہ مکان کی بات کی، چلے وہ ایک چیز ہے. جو دوسری آئی ہے مذہبی پہلے، باپ کی بڑی خواہش ہے، ماں کی زیادہ ہوتی ہے ہمارے یہاں پاکستان میں، کہ حج کرنا. لیکن وہ زندگی بھر غربت رہی، نہیں کر سکے. بیٹا کمانے کے قابل ہوا، بیٹے نے پہلا کام یہ کیا. کیونکہ یہ مسئلہ تو بہت زیادہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے پاکستان میں. آپ میں سے تقریباً ایک جانتا ہے کہ میں کئی سالوں سے حج پہ جا رہا ہوں، تو یہ مسئلہ بہت پوچھا جاتا ہے. بعض اوقات تو یہ شریعت سے ٹکرا بھی جاتی ہے یہ خواہش. مثلا ماں کی خواہش ہے کہ مجھے حج کرنا ہے، بیٹے کے پاس صرف ایک حج کے پیسے، خود جائے کہ ماں کو بھیجے. صرف آیت اللہ سیستانی نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ کے پاس حج کی حیثیت ہو تب بھی آپ حج کو ڈیلے کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ کو یقین یا اندازہ ہو کہ میں فیوچر میں کر لوں گا. لیکن باقی تو مراجع کہتے ہیں کہ حج واجب ہے فوری، جس سال پیسے آ گئے اسی سال جانا. اور ماں کی خواہش ہے بیٹا مجھے حج کرا دو. تو کتنے ہی ایسے کیسز میرے پاس آئے تھے آغا سیستانی کی تقلید سے ہٹ کے. جو لوگ کہا کہ بھائی ماں کی ساری زندگی کی تمنا تھی، ہمیں پالا پوسا بڑھایا، تو ہم تو اس کو حج کرائیں گے. گناہ کبیرہ کر رہے ہیں اپنا حج چھوڑ کر. لیکن ہمارے یہاں ایک ماں کے حوالے سے ایک فطرت ہے، بات بہت کہیں اور جا رہی ہے، اگرچہ کل کی مجلس کا اختتام ماں کے حوالے سے تھا، اس کو مجھے آگے بڑھانا ہے آج، لیکن پہلے یہ بات پوری ہو جائے. تو خلاصہ یہ کہ ماں کی تمنا ہے. تو بس کتنے ہی میں نے بیٹے دیکھے کہ ہاں ماں کو حج کرائیں گے، چاہے کندھوں پہ بٹھا کے لے جائیں، اور کراتے ہیں. آج بھی اتنے نیک سعادت مند بیٹے ہیں. اب یہ جتنی بھی ایسی کاش کی خواہش ہے، ہمارے یہاں ماں نے حج کی خواہش کی، باپ نے ایک اچھا مکان، زندگی بھر اس کا ٹارگٹ تھا. لیکن معصومین کا ٹارگٹ تو یہ نہیں. لیکن اس کے باوجود آپ کو کئی روایتوں میں ملے گا کہ رسول خدا نے فرمایا کاش میں یہ کروں. مولا امام علی جو ساری کائنات کی تمنا پوری کرنے والے ہیں خدا کے حکم سے، ان کے پاس ہم کو یہ جملے ملتے ہیں، اور باقی معصومین کے جملے بھی. جیسے خود چوتھے امام کے بارے میں کل میں نے عرض کیا، کربلا کا انتقام لینا ہے. یہ سارے کاش جو ہیں وہ زمانے کا امام پورا کرے گا. تو جب کبھی آپ کو کہیں کسی ہسٹری میں کوئی روایت، کوئی واقعہ مل جائے کہ امام نے کہا کاش میں یہ کروں، وہ خود بخود سمجھ لیجیے کہ یہ امام زمانہ کی ڈیوٹیز میں شامل ہو گیا. بہت چھوٹی سی دو مثالیں دے دوں تاکہ میرا یہ پہلا نقطہ واضح ہو جائے. آج جو خانہ کعبہ ہے، حضرت ابراہیم نے تو ایسا نہیں بنایا تھا. ابراہیم کا کعبہ آج کے کعبے سے بہت مختلف تھا. کم سے کم اس کعبے میں چھ تو نہیں، چار چینجز تو کنفرم ہے، اور بعض علماء نے لکھا کہ اس میں 6 چینجز جو حضرت ابراہیم کا کعبہ تھا. یہ موڈیفائیڈ ہے، لیکن اس کی شکل اور صورت ہی بالکل الگ ہے. اب پیغمبر نے کیا یہ فتح مکہ کے دن حضرت عائشہ سے نہیں کہا تھا؟ مشہور حدیث صحیح بخاری میں نہیں، مسلم میں، صحیح مسلم میں، وہ بھی ان کے یہاں سیکنڈ موسٹ اتھینٹک بک مانی جاتی ہے. کیا ہے عائشہ، لولا قوموں کی حدیث بالاسلام لنہدمت وجعلت لها بابین. کاش عائشہ مجھے اتنا موقع مل جاتا کہ میں اس کعبے کو توڑ دیتا. توڑنا، انہدام، یہ جن کی اردو ذرا اچھی ہے ان کو پتا ہے کہ یہ اردو کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہے. ڈیمولش کرنا، انہدام. لنہدمت تو میں کعبے کو توڑ دیتا اور اس کو اس نقشے پہ بناتا جو میرے دادا ابراہیم نے جس طرح کعبہ بنایا تھا. لیکن اے عائشہ تیری قوم نئی مسلمان ہوئی. یہ ایک بہت بڑا ایشو بن جائے گا کہ یہ کون رسول ہے کہ جس کعبے کا احترام ہم بت پرستی کے زمانے میں بھی کرتے آئے ہیں، یہ اسی کعبے کو توڑ رہا. اب یہ پیغمبر کی وہ تمنا ہے جسے پیغمبر حالات کی وجہ سے پورا نہ کر سکے. یہ امام زمانے کی ڈیوٹیز میں شامل ہے. اور ابھی ایک مومن سے ایک بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا ذرا وہ ایک بات بھی عرض کر دوں، لیکن پہلے یہ بات ہو جائے. ڈیوٹیز میں شامل ہے. اچھا وہاں بھی یہی مسئلہ ہے. دیکھیے باقی ساری چیزیں تو لوگ برداشت کر لیں، لیکن اگر کبھی یہ پتا چلے کہ کعبہ توڑا جا رہا، یا یہ کہ امام کا روزہ توڑا جا رہا، دشمن بھی اگر یہ کام کرے تو عالم اسلام تڑپ اٹھتا. اور اگر کوئی اپنا ہی آدمی یہ کام کرے تو ہم تو اس کو اپنا ماننے سے انکار کر دیں گے. اب جب زمانے کا امام آئے گا تو آلریڈی امام زمانہ کی مخالفت بہت سارے شیعہ کریں گے آگے چل کر. لیکن امام تو یہ نہیں چاہتے نا کہ پہلے دن ہی مخالفت ہو. اگر وہ کعبے کو توڑ کے نیا کعبہ بنائے
تو کتنی مخالفت ہوگی. اسی لیے روایتوں میں ہے کہ جب امام آئیں گے تو آلریڈی اس سے پہلے دشمنان اسلام کعبے پہ اٹیک کر کے کعبے کو توڑ چکے ہوں گے. امام جو آئیں گے نا, پورا کعبہ نہیں ٹوٹے گا لیکن کعبے میں بہرحال اتنا کچھ ڈسٹرکشن اور ڈیمولیشن ہوگا کہ پھر اگر امام اس کو ٹھیک کریں گے تو پھر وہ اعتراض نہیں ہوگا, وہ ہنگامہ نہیں ہوگا. لیکن آگے چل کے ہوگا, وہ میں شاید آج کی تقریر کے آخر میں کہوں. اب جو بات میں کہہ رہا ہوں مثلا اور یہ آپ ٹیکنالوجی کی دنیا میں بیٹھے ہیں, کون سی سیلیکون ویلی کہلاتی ہے, کیا کہلاتی ہے, یہ ساری چیزیں میرے بس کی تو ہے نہیں, تو میرے بچوں کے بچے سمجھتے ہیں. لیکن میں ایک بات عرض کروں, میں نے پچھلے سال بھی ایک مثال دی تھی کہ اب اتنا زیادہ آج کل ہم لوگ ریلائی کرتے ہیں, اب تو اے آئی بہت ترقی کر گئی لاسٹ ایئر سے کے مقابلے میں ابھی. لیکن میں نے کہا یہ ٹیکنالوجی اتنی ترقی کے باوجود مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنی چھوٹی بچوں جیسی چیز کو یہ ٹھیک نہیں کر پا رہے. گوگل کا ٹرانسلیٹر اتنے بڑے بڑے بلنڈر کر دیتا ہے وہ ٹرانسلیشن میں کہ حرام کو حلال, حلال کو حرام کر رہا. کیونکہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ اتنا زیادہ اس پر ریلائی کرتے ہیں کہ سمجھتے ہیں بس جو ہے بالکل صحیح. قرآن غلط ہو سکتا ہے لیکن گوگل کا ٹرانسلیٹر غلط نہیں ہو سکتا. اگر آپ میں سے کوئی اس میں کام کرتا ہے تو اس سے سوری کہ آپ کی کمپنی کے خلاف نہیں بول رہا ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی ٹیکنالوجی کے اندر کمی ہے, کچھ نہ کچھ ہے پرابلم. میں نے مثال دی سے نا کہ ایک دفعہ میں نے صرف یہ ٹرانسلیشن کرنا چاہا آغا سیستانی کے فتوے کا کہ مغرب کا ٹائم کیا ہے, نماز مغرب. وہ ٹرانسلیشن آ گیا موروکو, کیونکہ عربی میں موروکو کو مغرب کہتے ہیں. موروکو کا ٹائم بتا رہا ہے کہ وہ وہاں کا کیا ٹائم ہے اور یونیورسل ٹائم سے کتنا گھنٹہ پہلے کتنا گھنٹہ بعد میں. تو بہت چھوٹی میں نے مثال دی, ایسے بہت بلنڈر. لیکن ابھی جو میں حال میں ہی اس دفعہ مجھے ایک موقع ملا حج میں, مدینے اور مکے میں کتنا ڈسٹینس, ہارڈلی 300 میل. گوگل, ایپل اور ایسی 3-4 اور کمپنی. ابھی میں مثال نیو جرسی میں دے کے آ رہا تھا, بہت چھوٹی سی مثال ہے لیکن چونکہ آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں کے لیے شاید زیادہ اچھی ہے. قبلہ دیکھنا تھا کہ ہوٹل میں جہاں ہم ٹھہرے ہوئے وہاں سے قبلہ کہاں بنتا ہے. مسجد میں نماز پڑھنے جائیں گے تو مسجد النبوی کا قبلہ تو بالکل پرفیکٹ ہے, بلکہ یہ بھی رسول کی سچائی کی دلیل میں سے ایک دلیل دی جاتی ہے کہ اس وقت پیغمبر نے اتنا پرفیکٹ قبلہ مسجد تو رسول نے بنائی تھی نا. لیکن ہوٹل 3 مختلف ایپ ہم نے استعمال کیے, گوگل کا بھی, ایپل کا بھی اور ایک اور کسی بہت ہی ریپوٹیشن والی کمپنی ہوگی. یہ سب چیزیں میری تو ہیں نہیں, ہمارے نوجوان ہی مدد کر رہے تھے. تینوں کا قبلہ نما الگ الگ قبلہ ڈائریکشن بتا رہا. یہ چیز 10,000 یا 8,000 سال پہلے ہندوستانی اور یونانی طے کر چکے تھے. قبلہ جو ہے معلوم کرنا کتنا ایزی تھا. یہ سمندر کا سفر تو ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ کو ڈائریکشنز پتہ نہ چلے. پانی کے جہاز چلتے ہی خالی ڈائریکشنز پہ تھے. اس زمانے میں لوگوں کو پتا تھا کہ ڈائریکشن کیسے صحیح ہوتی ہے. اور آج کے یہ آپ کے ایپ جو ہے نا, کوئی ادھر بتا رہا, کوئی ادھر بتا رہا, کوئی ادھر بتا رہا. ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا فرق تھا, بہت زیادہ فرق نہیں تھا لیکن تھا. میں نے کہا جو بچوں کا کھیل ہے میرے حساب سے تو اس کے اندر بھی ابھی پرفیکشن پتہ نہیں کیوں نہیں آپ آیا. یہ میرا موضوع نہیں ہے, میرا موضوع تو صرف یہ کہ مولا علی کا روزہ جو بنا ہے اس وقت اس کا قبلہ پرابلم ہے. مولا علی کے روزے کا قبلہ یہاں تو آج ڈر بھی بہت لگتا ہے نا, اتنی ترقی کر گئی ہے یہ میڈیا کہ اس میں ایڈٹ کر کے اگر وہ یہ لفظ قبلہ نکال دیں تو میرا جملہ بنے گا مولا علی کا روزہ ایک پرابلم ہے. مولانا مولا علی کے روزے کے خلاف بھول رہے ہیں, ایک لفظ ہی تو ان کو خالی ایڈٹ کرنا ہے نا. تو خیر مولا علی کے روزے کا قبلہ آپ میں سے ہر ایک نجف اور کربلا جاتا ہے. تو جیسا میں نے کہا 40 کا اناؤنسمنٹ ہو گیا ہے یہاں پر اور عراق دونوں میں. آقا سیستانی نے بھی اناؤنسمنٹ کر دیا کہ ایک دن کے بعد 40 ہے. خیر تو خلاصہ یہ ہے کہ اب جا رہے ہیں لوگ. آپ کو معلوم ہے اب تو چیز مشہور ہو گئی ہے, نجف میں مولا کے حرم میں جو نماز پڑھی جاتی ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ سوائے خانہ کعبہ کے مولا کے حرم کی نماز سب سے افضل ہے. یہاں تک ہے کہ مدینے میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر 100,000 اور مولا کے حرم میں ایک نماز کا ثواب 2 لاکھ کے برابر ہے. اس سے ڈبل ہے یہ ثواب مسجد نبوی سے بھی. تو خیر ہر آدمی وہاں جاتا ہے نماز پڑھتا ہے, لیکن مولا کے حرم کا قبلہ ابھی تک سب لوگ اسٹریٹ پڑھتے تھے اور ابھی بھی میجورٹی اسٹریٹ پڑھتی ہے. لیکن آپ میں سے جو لوگ ذرا سا معلومات لے کے جاتے ہیں یا وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو جو مجتہدین علماء یا بہت آپ کو نیک لوگ نظر آئیں گے اور تھوڑا سا رائٹ سائڈ کے اوپر
مڑ جاتے ہیں کیونکہ اصل قبلہ تھوڑا سا رائٹ سائڈ پر ہے. ابھی ایک مومن نے مجھ سے سوال کیا ابھی کہ مولانا پھر یہ جو ایک مسئلہ چل رہا ہے وہاں یہ بعض اوقات تو ذرا عجیب صورت بن جاتی ہے کہ جماعت ہو رہی ہے, زیادہ تر لوگ سیدھے کھڑے ہیں لیکن اسی جماعت میں کچھ لوگ رائٹ سائڈ کی طرف, اسی جماعت میں 80s میں یا 90s میں یہاں نارتھ امریکہ میں قبلے کا کتنا بڑا مسئلہ تھا کہ نارتھ ایسٹ ہے کہ ساؤتھ ایسٹ. وہ چلے زمانہ گزر گیا لیکن اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ مسجدوں میں نماز اس طرح دو ڈفرینٹ ڈائریکشن میں ہوتی تھی ایک ہی جماعت. لیکن مولا کے حرم میں آپ کو نظر آئے گا کہ نماز جماعت ہو رہی ہے, کچھ لوگ سیدھے کھڑے ہیں اور کچھ لوگ جو کم ہیں لیکن وہ دیکھنے سے ہی آپ کو زیادہ ریلیجس لگیں گے وہ رائٹ سائڈ پر ہے. اور اب یہ کنفرم ہو گیا کہ مولا کے روضے میں اس وقت جو ایگزسٹنٹ قبلہ لوگ سمجھ رہے ہیں وہ غلط ہے, تھوڑا سا یہ رائٹ سائڈ پر ہے. تو اب ایک سوال انہوں نے کیا کہ پھر اس کو کیوں نہیں وہ صحیح کرتے ہیں. سوال بڑا لاجیکل ہے نا, لیکن جواب کے لیے آپ کو اپنی قوم کا مزاج سمجھنا پڑے گا. میں نے کہا کہ اس کے لیے جو سب سے پہلی تبدیلی کرنا پڑے گی قبلہ کیسے چینج کرے. مولا کی زری اسٹریٹ ہے تو زری کو توڑ کے جو ہے نا وہ تھوڑا سا ان کو رائٹ سائڈ پہ کرنا. مولا کی زری توڑی جائے اپنے کسی آدمی کے ذریعے سے تو لوگ یہ نہیں معلومات کریں گے کیوں یہ عمل ہو رہا ہے. ہنگامہ کتنا ہو جائے گا کہ بھائی اتنے بڑے بڑے مراجع اور مجتہدین کے آرڈر سے زری توڑی جا رہی ہے, یہ تو ہیں سارے دشمنان اہل بیت. ایک ہے نا پروپیگنڈا ہمارے ہاں اینٹی مرجعیت جس کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ یہ لوگ نعوذ باللہ امام کی حدیثوں کے مقابلے میں اپنے فتوے دیتے ہیں اور یہ امام کے مقابلے میں اپنی دکان سے جا کے بیٹھے ہیں. میں بہت بدتمیزی سے بات کر رہا ہوں کیونکہ لوگ بھی اتنی ہی بدتمیزی سے اعتراض کرتے ہیں. اور اس میں اگر آپ یہ سن لیں کہ جی مراجع اور مجتہدین نجف اور کربلا میں تو انہی کا ہولڈ ہے نا فی الحال, جی ان کے حکم سے زری توڑی جا رہی ہے, کیوں توڑی جا رہی ہے, مقصد کیا ہے, اس طرف کوئی نہیں جائے گا. بس ایک پروپیگنڈا ہو جائے گا اور بالکل صحیح پروپیگنڈا ہوگا ان معنوں میں کہ اس کی جو تصویریں آئیں گی ویڈیو کلپ آئیں گے تو ٹوٹ رہی ہے زری. کیونکہ آج کل تو یہ اے آئی کی وجہ سے اتنی فیک بھی نیوز آ جاتی کہ نہ بھی توڑے زری تو کوئی بتا سکتا ہے کہ جی مثلا خود آغا سیستانی کھڑے ہو کے اپنی نگرانی میں زری توڑوا رہے ہیں. وہ مشکل کام ہے اے آئی سے یہ کلپ بنانا. تو اگر واقعا ایکچوئل ہو, اب اتنا بڑا فتنہ و فساد ہوگا اس وقت پوری تشیع اور پوری مرجعیت کے خلاف. یہ کہا کہ بس لوگوں کو مسئلہ بتا دو کہ رائٹ سائڈ پہ تھوڑا سا قبلہ ہے, کیونکہ قبلے میں اگر جان بوجھ کے آپ غلطی نہ کریں, بھولے سے ہو جائے یا لائنمی میں ہو جائے تو نماز صحیح. لیکن یہ جو ایک ہنگامہ ہوتا, تو اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر نے حضرت عائشہ سے کہا کہ میں یہ کعبہ توڑنا چاہتا ہوں لیکن تمہاری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے, وہ ہنگامہ کر دے گی. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا اس سے ملتا جلتا ایک مسئلہ حج کا ہے بھی. میں بیان کرنے کا اس وقت ٹائم میرے پاس نہیں ہے کہ عرب کے لوگ جیسا حج کرتے آ رہے تھے نا, جب پیغمبر نے جتنی عبادتیں اسلام میں ہیں یہ سب حضرت ابراہیم کے زمانے سے ہیں, لیکن حج وہ عبادت تھی جسے عربوں نے رکھا تھا. باقی نماز چھوٹ گئی, روزہ چھوٹ گیا, زکوٰۃ ختم ہو گئی, وہ جتنے واجبات تھے. دیکھیے نماز تو حضرت ابراہیم کی نگاہ میں اتنی اہم ہے کہ اگر میں آپ سے ایک سوال کروں تو آپ کا جواب کیا ہوگا, اور یہی سوال میں حضرت ابراہیم سے کروں, ان کا جواب سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35. میں آپ سے یہ سوال کروں, جن سے کروں گا وہ یہاں ہیں, جن کے لیے یہ سوال irrelevant ہے وہ بیٹھے ہوں گے انگلش لیکچر میں. کیا مطلب اس جملے کا کہ بھائی آپ ایسے تقریباً سب آدمی یا انڈیا میں پیدا ہوئے یا پاکستان میں پیدا ہوئے یا ایسٹ افریقہ میں پیدا ہوئے ہوں گے. جو یہاں پیدا ہوئے وہ تو یہاں مجلس میں نہیں آئیں گے نا, وہ تو سمجھتے ہی نہیں ہماری لینگویج, ان کے لیے اچھا انتظام ہے وہ وہاں. اب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ جہاں پیدا ہوئے وہاں سے آپ پہ کیا مصیبت آن پڑی تھی کہ آپ یہاں آئے, ضرورت کیا پڑی تھی آپ کو, اپنا گھر چھوڑا, اپنا وطن چھوڑا, اپنی فیملی چھوڑی, اپنے بزرگوں کی قبریں چھوڑی, اپنا وہ ماحول چھوڑا, اپنے بچپنے کے دوست چھوڑے. یہ ساری چیزیں آدمی کو ہمیشہ ہانٹ کرتی ہیں زندگی بھر. کیوں بھائی آپ کیوں آئے یہاں پہ؟ تو زیادہ تر کا تو جواب یہ ہوگا کہ اپنا فیوچر بنانے. کچھ کہیں گے نہیں بچوں کا فیوچر بنانے, کچھ کہیں گے کہ نہیں ہمارے ملک میں ہمارے لیے جان کا عزت کا خطرہ تھا, وہ سپاہی صاحبہ اور داعش اور طالبان اور یہ ساری چیزیں اس لیے ہم آئے. یہی آپ کے جواب ہوں گے. حضرت ابراہیم خانہ مکہ پہنچ رہے ہیں, مکہ کچھ نہیں, اس وقت مکہ کچھ نہیں تھا, ڈیزرٹ. کہاں سے آ رہے ہیں؟ دنیا کے سب سے سرسبز و شاداب اور گرینری والے علاقے, سیریا کا علاقہ. اس زمانے میں یہ سب سے بہترین علاقہ تھا, ویدر کے اعتبار سے بھی, کلائمیٹ کے اعتبار سے بھی, اور
جو وہاں سبزہ پیدا ہوتا ہے. پرانا زمانہ ہے, ساری اکنامی کا دار و مدار صرف فصلوں پر ہے. اس کو چھوڑ کے کہاں آ رہے ہیں؟ ایسی جگہ آ رہے ہیں کہ کوئی یہ بھی نہ کہے کہ بھائی ان کو نہیں پتا ہوگا کہ جہاں میں جا رہا ہوں وہ ایسا. آپ میں سے کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ایسی جگہ چلے گئے کہ سوچ کے کچھ گئے تھے, وہ نکلا کچھ اور. ایسا بھی نہیں ہے. آتے وقت کہہ رہے رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع, اے خدا میں اپنی اولاد کو, زیادہ تر لوگ مجھے جو ویسٹ میں ملتے ہیں نا, ان کا جملہ ہوتا ہے کہ بھائی مولانا ہماری تو زندگی انڈیا پاکستان میں گزر گئی, اولاد کا فیوچر بنانا اس لیے آئے. اولاد کا لفظ آتا ہے, یہاں بھی ابراہیم نے یہی کہا, اے خدا میں اپنی اولاد کو ایسی جگہ لا کے رکھ رہا ہوں, نیو یارک, واشنگٹن, ٹوکیو, پیرس, کہاں؟ بے واد غیر ذی زرع, ایسی زمین میں جہاں گھاس کی ایک پتی بھی نہیں اگتی. آنے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں لے جا رہا ہوں. اب ہمارا جو عقیدہ ہے نبوت کے بارے میں تو وہ ہے, لیکن ظاہری اعتبار سے بھی دیکھی. تو اب کوئی سوال کرے کہ یا نبی خدا آپ پہ کیا ایسی مصیبت آن پڑی کہ اتنے بہترین علاقے کو چھوڑ کے خود ایسی جگہ آ رہے ہیں جس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ کیا جواب دی؟ یہ سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 34 35, یہ 4-5 آیتیں ہیں جن میں سے ایک آیت بہت مشہور ہے. یہ پوری آیتوں کا سیکوینس جس کی آخری آیت بہت مشہور ہے, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ اس سے پہلے کی آیت. میں اپنی اولاد کو یہاں کیوں لا رہا ہوں؟ لیقیموا الصلاۃ, تاکہ وہ نمازی بنے. یہ ہے ٹارگٹ ابراہیم کی نگاہ میں, اولاد کو نمازی بنانا. اس لیے جنگل میں بھی پھر ایک تصور ہے نا, ہرا بھرا اچھا علاقہ, بے واد غیر ذی زرع, جہاں سوائے ریت کے اور کچھ نہیں. لیکن نمازی بنانا زیادہ اہم ہے, دنیا کی سہولتیں اتنی اہم نہیں. شہزادی کے گھر کی خاصیت لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, اللہ کا ذکر نہ نکلنے پائے, اس کے لیے سارا مال و دولت سب بیکار. ابھی میں آتا ہوں ادھر تو یہ بات پوری کروں. نمازی بنانے کے لیے لا رہا ہوں, لیقیم الصلاۃ. کوئی ملے گا مومن جو یہ جواب دے کہ میں نے کیوں مائگریشن لیا یا میں نے کیوں ہجرت کی؟ ابراہیم کا جواب خانہ کعبہ قرآن کریم کے اس سورے میں ہے جس کا نام ہی سورہ ابراہیم. تو خیر بات بہت پھیل گئی. اب جب زمانے کا امام آئے گا تو خانہ کعبہ کو ٹھیک کرے گا, کیونکہ رسول نے کہا کاش. مسجد کوفہ نہیں, اچھا مسجد کوفہ کے لیے بھی ایک روایت ہے, اس کا قبلہ ٹھیک کریں گے, وہ ایک الگ ڈسکشن. مولا کا روضہ, وہاں کا قبلہ اس وقت ایک پرابلم ہے, لیکن ابھی کوئی ذریعہ امام کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں. کوئی سا مطلب یہ کہ ہمارے مراجع بھی کہ ایک چھوٹے سے مسئلے کے لیے کہ بھائی لوگوں کو صرف اتنا بتانا ہے کہ یہاں سے یہاں ہو, کوئی ایسا ایشو نہیں کھڑا کرنا ہے کہ پوری تشیع 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے